ذیابیطس کے علاج میں میتھی کو مفید بتایا جاتا ہے۔ یہ جانا جاتا ہے کہ شوگر کے مرض میں میتھی دانہ کا استعمال جسم میں شوگر کی سطح کو متوازن رکھنے اور انسولین کی مزاحمت کو کم کرتا ہے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ چند روز تک میتھی کے بیج پیس کر روزانہ تقریباً 20 گرام کھانے سے خون میں شوگر کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ ماہر معالج کے مشورے پر شوگر کے تناسب سے میتھی کے بیج کا استعمال 100 گرام روزانہ تک کیا جا سکتا ہے۔ میتھی کے بیج دال کی طرح یا کسی سبزی میں ملا کر پکا کر بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ شوگر کے مریضوں کو میتھی کے بیج استعمال کروانے کا طریقہ یہ ہے کہ میتھی کے بیجوں کو پیس لیں اور صبح دوپہر شام 20-20 گرام سادہ پانی سے استعمال کریں۔ شوگر زیادہ ہو تو 30-30 گرام اور اگر کم ہو تو 10-10 گرام بھی صبح دوپہر شام استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے استعمال کی کوئی مضر اثرات نہیں ہیں۔ نہ صرف شوگر بلکہ ہارمونز کی بے ترتیبی یا ہارمون امبیلنس کا جو پرابلم آتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر بانجھ پن اور مختلف قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ بھی اس کے لیے بھی ایک چائے کا چمچ میتھی دانہ 1 کپ پانی میں شامل کر کے پینا ہارمونز کی بے ترتیبی میں مفید بتایا گیا ہے۔ سٹریس اور پریشانی کا علاج بھی ہے۔ اگر مسلسل ذہنی دباؤ ہو تو اس کے لیے میتھی دانہ، لیموں کا رس، شہد، تلسی کے چند پتے اور 1 دار چینی کا ٹکڑا 1 کپ پانی میں ابال کر ٹھنڈا کر کے پی لیا جائے۔ ماہواری کے درد میں کمی کے لیے بھی یہ مؤثر ہے۔ 1 چٹکی میتھی دانہ 1 گلاس نیم گرم پانی کے ساتھ پینا ماہواری کے درد میں مفید ہے۔ ایام مخصوصہ سے 2 یا 3 دن پہلے اگر اس نسخے پر عمل کیا جائے تو پیریڈز کی وجہ سے ہونے والی دوسری پریشانیوں سے بھی محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ بلیک ہیڈز کے خاتمے کے لیے بھی 3 کھانے کے چمچ میتھی دانہ 2 کپ پانی میں اتنا ابالیں کہ پانی آدھا رہ جائے۔ اس کے علاوہ 3 کھانے کے چمچ میتھی دانہ کو 2 کپ پانی میں اتنا ابالیں کہ پانی آدھا رہ جائے۔ اب میتھی دانہ کا پیسٹ بنا لیں اور اس پیسٹ کو بلیک ہیڈز اور کھلے مساموں پر لگائیں۔ اسے خشک ہونے دیں، پھر چہرے پر سکرب کر کے اتار لیں تو پہلی مرتبہ کے استعمال سے آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا اور چند روز کے استعمال سے بلیک ہیڈز ختم ہو جائیں گے۔ میتھی دانہ کے پانی کو بالوں کی جڑوں میں پوری رات لگا رہنے دیں۔ صبح نیم گرم پانی سے دھو لیں، اس سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور بال گھنے ہوتے ہیں۔ نئی ماؤں کے لیے بھی، دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے میتھی بہت مفید ہے اور اس کے علاوہ ڈلیوری کے بعد ہونے والی کمزوری میں بھی اس کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ نزلہ اور زکام کے لیے، سینے کی تکلیف اور بلغم بننے میں اس کا استعمال مفید ہے۔ صبح و شام 2 چائے کے چمچ 1 کپ پانی میں جوش دے کر شہد سے میٹھا کر کے پی لیں۔ مسلسل استعمال سے پرانا نزلہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور میتھی کی خوشبو ہی اتنی زبردست ہے کہ جن کھانوں میں میتھی استعمال ہوتی ہے وہ نہ صرف خوش ذائقہ بلکہ صحت بخش بھی ہوتے ہیں۔ میتھی صحت کے ساتھ حسن کی بھی ضامن ہے۔ ہمارے ہاں میتھی کے ساگ کو شوق سے کھایا جاتا ہے۔ قصور کی میتھی دیگر علاقوں کی میتھی کے مقابلے میں زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق میتھی میں قدرت نے لحمیات اور امونیاتی ترشوں کا تناسب اس خوبصورتی سے قائم کیا ہے کہ وہ اپنی ہیئت کے لحاظ سے یہ دودھ کے قریب ترین ہے۔ اس میں فاسفورس کے علاوہ فولاد کی ایک ایسی نامیاتی قسم بھی پائی جاتی ہے جو پیٹ خراب کیے بغیر فوراً ہی جذب ہو کر جسم سے خون کی کمی دور کرتی ہے۔ اس میں مختلف قسم کے الکلائڈز ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کے کئی فوائد کے حامل ٹرائیگونیلین بھی ہیں۔ امریکی محقق کے مطابق اپنے اجزاء اور ہیئت ترکیب کے لحاظ سے میتھی مچھلی کے تیل کا مکمل نعم البدل ہے۔ ایک اور محقق کا کہنا ہے کہ بعض اوقات اس کے اثرات مچھلی کے جگر کے تیل سے بھی بہتر ہوتے ہیں۔ میتھی کے بیج شوگر اور دل کے امراض میں مفید ہیں۔ اس کے
بیجوں میں لعاب دار اجزاء آنتوں کی جلن، گیس، پرانی پیچش اور معدے کے السر کے لیے مفید ہیں۔ امراض نسواں میں میتھی دانے کی چائے مفید ہے۔ میتھی دانے میں تیزی سے حل ہونے والا وولٹائل آئل تیل ہوتا ہے جو جسم کے لیے مفید ہے۔ جسم کی خلیوں میں جذب ہو کر امراض کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتا ہے۔ جوڑوں اور جلدی امراض میں مبتلا افراد کھانوں میں میتھی دانے کا سفوف استعمال کر کے کئی فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ میتھی کا جوشاندہ ہلکی سوزش، ورم، دھکن کے لیے میتھی کا جوشاندہ مفید ہے۔ اسے پینے سے سانس کی گھٹن کم ہوتی ہے۔ یہ کھانسی کی شدت میں مفید ہے اور اس کے جوشاندے سے سر دھونے سے سر کی خشکی بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ قبض کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے اور پیٹ کے کیڑے کو مارتی ہے، ہاضمہ درست رکھتی ہے اور بلغمی مزاج رکھنے والوں کے لیے مفید ہے۔ قبض کی صورت میں میتھی کے بیج کا سفوف گڑ میں ملا کر صبح اور شام 5 گرام کی مقدار میں کھایا جائے تو آنتوں کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے اور قبض بھی دور ہو جاتا ہے، جبکہ جگر کو تقویت ملتی ہے۔ چہرے پر کیل مہاسوں کی بات ہو تو اس کے لیے 4 کپ پانی میں 4 کھانے کے چمچ میتھی دانہ استعمال کر کے رات بھر کے لیے رکھ دیں اور صبح اس پانی کو چھان کر 15 منٹ تک ابالنے کے بعد ٹھنڈا کریں۔ یہ پانی روزانہ دن میں 2 مرتبہ چہرے کی جلد پر لگانے سے کیل مہاسے دور ہو جاتے ہیں۔ میتھی افزائش حسن کے لیے بھی مفید بتائی جاتی ہے۔ چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے میتھی کے لعاب دار پیس کر چہرے پر اس کا مساج کریں۔ میتھی کے بیجوں کو پانی میں پیس کر ہفتے میں 2 مرتبہ سر دھونے سے سر کے بال کالے ہو جاتے ہیں اور گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ 200 گرام میتھی کی پتیاں پیس کر ان کا لیپ ہفتے میں 1 مرتبہ سر پر 1 گھنٹہ لگانے سے خشکی بھی دور ہو جاتی ہے۔ یہ فنگس میں بھی مفید ہیں۔ یاد رہیں کہ فنگس مختلف قسم کی بیماریاں پھیلانے کے لیے سرگرم ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ مفید ہیں۔ میتھی کے تازہ پتیوں کا لیپ روزانہ چہرے پر لگا کر کچھ دیر بعد چہرہ گرم پانی سے دھونے سے چہرے کی جھائیوں اور خشکی سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہارٹ اٹیک سے بچاؤ کے لیے بھی اس کا استعمال بہت مفید ہے۔ خون کی رگوں میں نرمی بحال کرتا ہے اور ان کی قدرتی لچک واپس لاتا ہے۔ کینسر سے بچاؤ کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے۔ میتھی دانہ کا تیل کینسر کے مریض کے لیے مفید ہے۔ یہ تیل ایسے اجزاء پر مشتمل ہے جو کینسر کے خلیوں کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کینسر کے مریضوں کے لیے یہ تیل مفید بتایا جاتا ہے۔ کولیسٹرول کی سطح کو بھی کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یاد رہیں کہ کولیسٹرول ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو ہارٹ اٹیک اور موٹا ہونے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو یہ کولیسٹرول کی لیول کو ختم کرتی ہے اور جگر کی حفاظت کرتی ہے۔ تو جب جگر آپ کا صحیح ہوتا ہے تو ہیپاٹائٹس سے آپ بچ جاتے ہیں اور آپ کی وزن میں بھی کمی آتی ہے اور نزلہ زکام اور اتنے سارے فوائد میتھی کے آپ نے آج اس ویڈیو میں جانے، شاید آپ کو پہلے پتہ نہ ہو، لیکن ایک ریکمنڈیشن میری طرف سے آپ سب کو کہ ان کو کسی ٹریٹمنٹ کا نیم البدل نہیں لینا چاہیے۔ اگر آپ خدا نخواستہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں میتھی کھا لوں گا اور اس سے وہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی، تو یہ غلط بات ہے۔ یعنی روزمرہ کے استعمال میں جب اس کو آپ شامل کریں گے تو آپ کو فائدے ہوں گے، لیکن جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو آپ کا امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے اور پھر اس کا فائدہ بہت تھوڑا رہ جاتا ہے۔ تو آپ نے امیون کو مضبوط رکھنے کے لیے ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ بیماریوں سے بچتے رہتے ہیں۔ لیکن جب بیماری آ جاتی ہے تو پھر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے میڈیکیشنز اور سرجریز اور یہ پروسیجرز ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ دل میں ڈرتے ہیں کہ اگر ہم ٹیسٹ کریں گے اور وہ کہیں پازیٹیو نہ آ جائے اور خدا نخواستہ کوئی بیماری نکل نہ آئے، تو
اگر بیماری نکل آتی ہے تو اس کا سلوشن بھی نکل آئے گا۔ اگر بیماری نکلی ہی نہیں ہے اور آپ اس کو ٹال رہے ہیں، چونکہ اکثر جو لوگ ہیں وہ اسی طرح ہی غلطی کرتے ہیں، تو بیماریوں کو ٹالتے رہتے ہیں اور پھر اینڈ پہ جا کے کسی کو ہارٹ اٹیک تو کسی کو کینسر ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ضرور اپنا ٹیسٹ کرانا چاہیے ریگولرلی، اور نماز وغیرہ کی پابندی ضرور کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں دعا کے ذریعے اور عبادت کے ذریعے۔ اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی شیئر کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور سب کو ریکمینڈ کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔